بسم اللہ الرحمن الرحیم. ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں MJB TV اور پروگرام ہے انسائڈر ود محسن جمیل بیگ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. آج دو تین موضوعات پر بات کریں گے. ایک تو جو خیبر پختونخوا حکومت ہے وہ زیر عتاب ہے خود ہی PTI کے رہنماؤں کے، اور امریکی سفیر نے جب سے دورہ کیا ہے تو ان کا بھی جو دوگلا پن ہے وہ سامنے آ گیا کہ ایک طرف ان سے ڈالر مانگ رہے ہیں اور عمران خان جو ہے وہ ان کے مخالف باتیں کر رہے ہیں. دوسرا، عمران خان جو ہے وہ موجودہ حکومت کو یزیدیت سے تشبیہ دے رہے ہیں اور خود کو جو ہے وہ حضرت امام حسین علیہ السلام کا پیروکار سمجھ رہے ہیں. اس قسم کی باتیں کر رہے ہیں. اس کے اوپر بات ہوگی. پھر جو فارن فنڈنگ کیس کا جو فیصلہ ہے وہ آنے کے بعد عمران خان کی جانب سے جو ایک دباؤ بڑھایا جا رہا ہے اداروں کے اوپر، حکومت کے اوپر، ان تمام ایشوز پر بات کریں گے. ایڈیٹر ان چیف سینئر صحافی محسن جمیل بیگ صاحب سے بہت شکریہ سر آپ کے وقت دینے کا. پچھلے دنوں آپ کو یاد ہے کہ جو دورہ کیا امریکی سفیر نے خیبر پختونخوا کا اور جس طرح کا ان کا وہاں پہ استقبال کیا گیا، اور اس کے بعد پھر شیریں مزاری نے امریکی سفیر پہ بھی تنقید کی اور ساتھ ہی ساتھ خیبر پختونخوا کی حکومت پہ بھی تنقید کی. تو ایک طرف تو عمران خان امریکہ کے اوپر سازش کا الزام لگاتا ہے، ان سے ڈالر نہ لینے کی بات کرتا ہے. دوسری طرف انہیں کی حکومت جو ہے وہ امریکہ سے جو ہے وہ خیبر پختونخوا میں مختلف پروگرامز کا دائرہ کار بڑھانے کی بات کرتی ہے اور شیریں مزاری ان پہ تنقید کرتی ہے. ساری صورتحال کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ بہت شکریہ صدیق صاحب. اس ایشو پہ تو میرے خیال میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے. مسئلہ یہ ہے کہ خان صاحب اور ان کی جو پارٹی ہے اور جن خاتون کا آپ نے ذکر کیا ہے یہ کنفیوژن کا شکار ہیں. دے ڈونٹ نو. خان صاحب تو روز بیانیہ بدل لیتا ہے. ان کو پتہ ہے کہ امریکہ نے ان کے خلاف کوئی سازش نہیں کی اور امریکہ ان کے خلاف سازش کیوں کرے گا. ہاں، جہاں تک امریکنز کی بات ہے وہ اپنے پروگرام پہ پاکستان کے لیے جو بھی US8 کے پروجیکٹس ہیں یا باقی ایجوکیشن میں جو ان کے پروجیکٹس ہیں یا سوشل ویلفیئر کے جو پروجیکٹس ہیں اس میں وہ کام کر رہے ہیں ریکارڈ لیس کہ عمران خان ان کے بارے میں کیا گفتگو کر رہا ہے. مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ خان صاحب کو پتہ ہے کہ انہوں نے کچھ نہیں کیا. وہ ایک اوپینین تھا پرائیویٹ جگہ پہ، اور اس کے بعد بھی ایمبیسیڈر بھی کلیئر کر چکا ہے، ہمارے ریاست کے ادارے بھی کلیئر کر چکے ہیں، نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں بھی یہ آ چکی ہے بات. یہ پروپیگنڈا جو بھی وہ کر رہے ہیں، کوئی بھی بیانیہ بناتے ہیں وہ اللہ کا کرنا دیکھیں جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے. یہ انہی کے منہ پہ آ جاتا ہے ان کا جھوٹا بیانیہ، اور یہ بالکل ایسی ہے. اب آپ دیکھیں اگر یہ سچ ہوتا تو یہ کبھی KP گورنمنٹ کو کہتا کہ آپ اس کو انٹرٹین کریں یا ان کو ان سے وہ جو بھی ایڈ لینی ہے وہ لیں. وہ ایڈ تو غریب لوگوں کے لیے ہے، اور یہ کہتا ہے ڈالر سے جان چھڑانی ہے. پاکستان کی جان ڈالر سے چھوٹ ہی نہیں سکتی. جتنا آپ کا انٹرنیشنل قرضہ ہے وہ ڈالروں میں ہے، اور میں یہ پیٹتا رہا ہوں ان کو کہ جب تک آپ ڈالر نہیں کمائیں گے آپ یہ قرضہ کیسے اتار سکیں گے. اب تو پوری دنیا ہمیں ایز اے بروک، ایک ایسے بروک کنٹری کے طور پر ہمارا نام لیا جا رہا ہے پاکستان کا. اور یہ المیہ بھی آپ ہی کے دور میں ہوا، کیونکہ 3.5 سال پونے 4 سال میں جو آپ نے اکانومی اور اس ملک کے ساتھ کیا وہ سب کو پتہ. اچھا بیگ صاحب، جو عمران خان ہے، آپ کو جب سے یہ فیصلہ آیا ہے فارن فنڈنگ کیس کا تو ان کا ایک ٹویٹ بھی آیا، بیان بھی آیا، تو وہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ جو یزید حکومت ہے یہ فسطائی حکومت ہے، یزیدیت سے انہوں نے تشبیہ دی ہے، اور خدا نخواستہ وہ خود کو حضرت امام حسین کے جو مرتبے ہیں اس پر نعوذ باللہ لے کر چلے گئے ہیں. وہ تو عظیم ہستی تھے. اس تمام تر صورتحال میں عمران خان اس قسم کے بیانات کیوں دے رہا ہے؟ دیکھیں اب یہ ایسی بات وہ کر جاتے ہیں، وہ تو مجھے لگتا ہے کہ کسی دن اپنے آپ کو پروفیسی یا پیغمبری ڈکلیئر نہ کر دیں، کیونکہ جس مینٹل لیول پہ وہ شخص پہنچ گیا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں شاید مطلب ایسے بیانات دے رہا ہے کہ اللہ کے بعد وہی ہے، اور شاید اللہ کا ہم اثر بھی بننے جا رہا ہے. یہ بہت سے لوگوں کو ہسٹری میں غلط فہمیاں ہوئیں جنہوں نے اپنی ذات کو اتنا اوپر کر لیا اور یہ سمجھتے تھے کہ ہم لوگ ہی ہیں جو دنیا کو یا اس ملک کو اٹھا کے رکھیں گے. اس سے مختلف جو لوگ ان کی پیروی کر رہے ہیں، جو لوگ ان کو مشورے دے رہے ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ
اس کا مینٹل لیول چیک کروانا چاہیے. یا تو کوئی ایسی وہ دوائی کھا رہے ہیں یا سونگھ رہے ہیں جس سے شاید دماغ ان کا معاف ہو گیا, ان کو گراؤنڈ ریئلٹیز اور ریلیجن کا پتہ نہیں ہے. تو بہرحال وقتی طور پہ یہ جو بھی کہ میں سمجھتا ہوں کہ قوم کو اس پہ بلیو نہیں کرنا چاہیے. اچھا پھر بیگ صاحب یہ بھی ہے کہ جو فارن فنڈنگ کیس کا فیصلہ آنے پر عمران خان کی جانب سے جلسہ بھی ایک اناؤنس کیا گیا, اور اس کے بعد پھر وہ اشتعال بھی دلا رہے ہیں اپنے کارکنوں کو کہ اب اگر نہ جاگے تو غلامی قبول کر لیں, اس سازش کے خلاف کھڑا ہونا ہوگا. وہ جو ریاستی ادارے ہیں ان پر بھی دباؤ بڑھا رہا ہے, حکومت پر بھی دباؤ بڑھا رہا ہے. اگر یہیں سے چلتا رہا تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ جو وہ زبردستی ایک قسم کا اپنا بیانیہ لوگوں کے اوپر مسلط کرنے میں کامیاب ہو جائے گا؟ بالکل ایسے ہی ہے جی. اس کو پتا تھا کہ یہ کیس جو ہے وہ کیا ہے, اس کے نالج میں تھا, اور اس کو یہ بھی پتا تھا کہ سارے جو شواہد ہیں وہ بالکل حقائق پر مبنی ہیں, اور جو کچھ اس نے ان پیسوں کے ساتھ یا منی لانڈرنگ یا جس طریقے سے اکاؤنٹ کھلوائے ملازمین کے نام پہ کیے, اور جو ایفیڈیوٹ یا سرٹیفکیٹ یہ دیتا رہا جھوٹا, وہ 5 سال کنٹینیو دیتا رہا. یہ تو صدیق صاحب اسی طرح ہے کہ آپ اگر موٹر وے پہ جا رہے ہیں اور وہ سائن آ جاتا ہے 120 سے اوپر آپ نے نہیں جانا, اور آپ مسلسل چلاتے ہیں, پھر آگے وارننگ آتی ہے کہ کیمرہ سائن بورڈ آتا ہے کہ کیمرہ لگا ہوا ہے, آپ پھر بھی اس کو اگنور کریں اور پھر پکڑے جائیں اور پھر آپ مانے بھی نہ. آپ کو پتا تھا کہ یہ لا ہے, اس میں آپ لوکل کمپنی سے بھی پیسے نہیں لے سکتے, اور اس کے باوجود آپ نے فارن کمپنی سے پیسے لیے اور سب سے لیے. تو اس نے پہلے ہی پروپیگنڈا شروع کر دیا الیکشن کمیشن اور ان کے چیف کمشنر صاحب کے خلاف, اور یہ ان کی ذات کو متنازع بناتا رہا, الیکشن کمیشن کو متنازع بنایا. اسی طرح انہوں نے اگر عدلیہ میں ان کو پتا چلا کہ کیس ہمارے خلاف ہے کیا, انہوں نے اس کو بھی متنازع بنایا. اور ابھی یہ نیوٹرلز اور ایکس وائی زی کی جو بات کرتا ہے وہ بھی اسی لیے کر رہا ہے کہ ان کو متنازع کر دیا جائے. الیکشن سے پہلے یہ جو ضمنی الیکشن ہوئے پنجاب میں, اس میں بھی انہوں نے ایکس وائی زی ایکٹ کا نام لے کے وہاں کے جو لوکل آئی ایس آئی کے کمانڈر تھے ان کو اتنا ان کا نام لے کے پریس کانفرنسیں کروائیں. تو یہ جو ٹرینڈ ہے یہ زیادہ دیر نہیں چل سکتا. آپ نے کرائم کیا, آپ کو اس کا جواب دینا ہے. آپ خود 1000 بار کہہ چکے ہیں کہ 62 63 کے تحت پہلے آپ نے کہا جی اس میں تو کوئی بھی نہیں بچ سکتا, کوئی فرشتہ تھوڑی ہے, اور پھر کہا کہ جی میں بھی اگر اس کی زد میں آ جاؤں تو بھئی آپ اس کی زد میں آ گئے ہیں, اس کا جواب دیں. اور جو اس لا کے کانسیکوینس ہیں وہ تو آپ کو بھگتنے پڑیں گے. اور یہ آپ کہیں کہ جی میں دھوس دھاندلی اور الٹیمیٹمز اور انقلاب بھائی آپ جیسے لوگ لاتے ہیں. آپ کو ماضی نہیں دیکھا آپ نے اپنا, آپ کا جو مورل کیریکٹر تھا, آپ کی نیت نظر جس قسم کی تھی خواتین کے بارے میں, آپ تو کسی گھر میں جانے کے قابل نہیں ہیں. آپ نے تو اپنے جاننے والوں کے گھروں پہ بری نظر رکھی, اور آپ نے اپنے دوستوں کی پاکٹ پہ جو ہے ان کے مال پہ نظر رکھی. آپ جیسا بندہ انقلاب لائے گا جو ہیلی کاپٹر سے نیچے سفر نہیں کرتا, پرائیویٹ جہاز سے نیچے جاتا نہیں ہے. انقلاب اس طرح آتا ہے گھر میں بیٹھ کے اور ویڈیو لنک پہ خطاب کرنا. بلاؤ نا اپنے بچے, انقلاب میں آگے کرو. ادھارے بچے پکڑے ہوئے جو ارب پتی ہو گئے, اور اس طرح تھوڑی انقلاب آتا ہے. اور کون سے لوگ ہیں جو آپ پہ بلیو کرتے ہیں انقلاب کس چیز کے لیے؟ آپ کو گورنمنٹ ملی تھی, آپ کر لیتے اصلاحات, جو آپ نے وعدے کیے تھے دعوے کیے تھے وہ کدھر گئے؟ تو یہ جھوٹی کہانی جو انقلاب آپ جیسے, وہ خدا کا خوف کا یار, مطلب کس قوم کو آپ انقلاب کی طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ہاں انتشار آپ پھیلا رہے ہیں, آپ سٹیبلٹی نہیں آنے دے رہے. اس ملک میں جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی ملک کی معیشت ٹھیک نہیں ہوگی. ویری سمپل, آپ ایک فارن ایجنڈے پہ کام کرتے رہیں. اگر ہمارے ریاست کے اداروں نے اور لوگوں نے یہ سمجھ لیا جس دن, تو اس دن آپ کی سیاست بھی ختم ہوگی, اور آپ کی یہ جو دعوے ہیں اور وعدے اور دھمکیاں ہیں انشاءاللہ ختم ہو جائیں گی. اور میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں کو اور ہمارے اداروں کو اور گورنمنٹ کو چاہیے یہ جو دھمکی دے اس کو کیش کرواؤ, اسے کو آؤ میدان میں. یہ کہتا ہے میں 9 حلقوں میں الیکشن لڑوں گا, اور بھائی لڑ کے دیکھ لو. آپ پارلیمنٹ سے تو اٹھ کے آ گئے, آپ کے پاس 123 سیٹیں تھیں. اس کا مطلب یہی ہے کہ انتشار چاہتے ہیں. بہت شکریہ بیگ صاحب آپ کے وقت دینے کا. ویورز آپ نے گفتگو سنی محسن جمیل بیگ صاحب کی. ہمارا چینل لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اور اپنے کومنٹس بھی لازمی دیں. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ.